آپ دیکھ رہے ہیں MSG نیوز۔ جی خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے۔ منچن آباد کے نواحی علاقہ نورپور کا ایک خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ اس خاندان کی غربت کی داستان سنا رہے ہیں ہمارے نمائندہ غلام محی الدین وٹو۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی سب سے بڑی تحصیل منچن آباد کے ایک نواحی گاؤں میں۔ آج میرے پاس الفاظ بولنے کی سکت سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ بارش کا موسم ہے اور میں ایک آج ایسی جگہ پر موجود ہوں، ایسے گھر میں جن کے پاس بارش سے بچنے کے لیے بھی کوئی اپنا ایسا ساز و سامان یا چھت نہیں ہے۔ اس بارش کو ہم انجوائے کرتے ہیں، کوئی لڑکے دوڑتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں بارش، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کی چھت بھی نہیں ہے کہ وہ بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ آج میں ایک ایسے خاندان سے ملا رہا ہوں جن کو غربت نے اجاڑ دیا ہے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ ان کے حالات واقعات آئے روز دن بدن اور شدید مشکلات ہوتے جا رہے ہیں۔ تبدیلی سرکار کے اس دور میں بھی ان کے اوپر، غریبوں کے اوپر کوئی ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی کہ وہ کوئی سکھ کا سانس لے سکیں، وہ کچھ جینے کے لیے اچھی اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے بچوں کے لیے کوئی تعلیم کا بندوبست کر سکیں۔ میں آج ایک ایسے خاندان کے پاس موجود ہوں جن کے چند دن پہلے ایک جھونپڑی تھی جس کو آگ لگ گئی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ سے اس کے ایک بچہ بھی جل کر شہید ہو گیا تھا اور سارا ساز و سامان، کچھ نقدی رقم تھی وہ بھی جل گئی تھی۔ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ اس خاندان کے ساتھ آج میں موجود ہوں، باقی احوال ان سے جانتے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، تقریباً یہاں پہ پچھنا بات کرنے والا ہمیں یہاں پہ پیچھے سے طرف میرے گھر کو آگ لگ گیا تو گھر پہ کچھ بھی نہیں بچ گیا۔ جو پیسہ تھا، جو گھر کا سامان تھا، ایک بچہ اس میں شہید ہو گیا، قرآن شریف تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ جب آپ کے گھر میں آگ لگی اس کے بعد آپ کے ساتھ کسی نے حکومت کی طرف سے یا کوئی تعاون کیا؟ نہیں، حکومت سے طرف سے کوئی تعاون بھی نہیں ہوا۔ باقی جو ساتھ میرے ساتھ پنجابی تھا، پٹھان تھا، اس نے تعاون کیا، کس نے بستر دیا، کس نے کپڑا دیا، اس نے تعاون کیا۔ حکومت نے کوئی تعاون بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ملا ہوا۔ لوگوں کی ذاتی جو تعاون تھا ان کے ساتھ موجود تھا، عوام کا یہ تھوڑا بہت، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے چارپائی دی، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مالی امداد نہیں کی گئی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 5 بچے 3 بیٹی۔ ماشاءاللہ۔ تو بچے جو ہیں آپ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ آپ کے پاس مطلب تعلیم کے کوئی نہیں ہے؟ حال فی الحال تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بارش کا موسم ہے، چھت آ رہی ہے، تو کیا آپ وزیر اعظم پاکستان کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم نے تو بہت ادھر بھاگا، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ابھی تک تقریباً 20 دن ہو گئے جو ہم کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا، ایسا خالی میدان پہ بیٹھا ہوا۔ دیکھو خالی میدان ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے وزیر صاحب جو ہیں عشر زکوٰۃ کے بڑے لمبے چوڑے چینلوں پہ بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں، ان کی اپنی تحصیل میں جہاں سے وہ MPA صاحب منتخب ہوئے ہیں، اپنی تحصیل میں لوگ جو ہیں ان تک ابھی تک کوئی کسی قسم کی امداد نہیں پہنچی۔ پچھلے سال بھی میں بہت سارے گھر کور کر چکا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسے سینکڑوں گھر ہیں جن کے پاس زکوٰۃ کا کوئی فنڈ نہیں پہنچا، ان کے نام لسٹ سب کچھ مہیا کر سکتا ہوں۔ منسٹر صاحب ادھر توجہ دیں، یہ آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور عشر زکوٰۃ کے منسٹر کو؟ جی بھائی، ابھی تو ہمارا حالات آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایسے جو والدہ میرا بیمار ہے، 1 روپے بھی ہمارے پاس نہیں، گھر پہ راشن بھی نہیں، بچوں کا کپڑا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ جو کچھ تھا وہ اللہ پاک نے میرے سے چھین لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہے اور جب ایک بیٹے کے سامنے اس کی والدہ بیمار ہو اور اس کے پاس دوائی کے بھی، میڈیسن کے بھی پیسے تک موجود نہ ہو، وہ لمحات، وہ سب کچھ ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے۔ خدا را ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ حکومت پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان اور خاص طور پہ ہمارے عشر زکوٰۃ کے منسٹر صاحب،
ادھر توجہ فرمائیں، یہ لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ جی آخر میں آپ سننے والوں کو، وزیر اعظم کو کیا اپنا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے؟ میں یہ کہ جو میرے ساتھ تعاون کر لیں، سمجھ میرا گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا بچہ ایسا ایک وقت روٹی کھاتا ہے، 2 وقت نہیں کھاتا ہے، بالکل ہم لوگ کو اس وقت پریشان ہے۔ ابھی بارش شروع ہے، بارش کے بچنے کے لیے بھی کچھ نہیں، نہ کوئی پلاسٹک، نہ کوئی چپرا بنا سکتا، نہ مکان کرایے پہ لے سکتا ہے۔ مکان کرایے پہ لے گا 4-5 ہزار اس کا کرایہ مہینے کا، پھر ہم کدھر سے دے گے؟ ان کا کہنا ہے کہ ہم تو مکان بھی کرائے پہ نہیں لے سکتے، اپنی جو گھر کے حالات ہیں، ہمیں تو ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشانی ہے۔ تو جی ناظرین، آج کی یہ سٹوری یہی تھی کہ ان کا مزید جو ہے گھر کا احوال آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کہ حالات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی عقائد مسائل پر نظر ہے۔ MSG نیوز کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں MSG نیوز۔